تو حضور غوث پاک نے اس کی محبت کو دیکھ کر فرمایا پھر ایسا کر، تیری تقدیر میں تو اولاد کوئی نہیں، لیکن میری پشت میں ایک بیٹا ہے، ابھی تیری تقدیر میں تو اولاد نہیں ہے لیکن میری پشت میں ایک بیٹا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ فرمایا میری پشت سے، میری کمر سے اپنی کمر لگا، میں اپنا بیٹا تجھے دیتا ہوں۔ اور دوسری روایت میں کہ حضور غوث پاک نے ایسے ہاتھ نہ داخل کر کے اپنی پشت میں ایسے داخل کر کے اس کی پشت میں ڈال دیا، فرمایا جا، تیری پشت میں تو بیٹا کوئی نہیں تھا، میں ایک اپنا تجھے عطا کر دیتا ہوں۔ پھر وہ بیٹا جو حضور غوث پاک نے اس کو عطا کیا وہی تو ابن العربی بن کر پیدا ہوا ہے، وہی ابن العربی ہوا۔ اور یہ ابن العربی جو ہے ان کو لوگ حضور غوث پاک کا روحانی بیٹا کہا کرتے تھے، کیونکہ حضور غوث پاک نے اپنی پشت سے نکال کر ان کے باپ کو یہ تحفہ عطا فرمایا تھا۔ پر یہ ولی کی شان ہے، جس کو چاہیں جو چاہیں عطا کر دے۔ ہاں جی، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شان عطا فرمائی ہے۔ حضرت شیخ علی بن حیتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو حضور غوث پاک کے مرید بھی ہیں اور آپ کے دور کے بہت بڑے ولی بھی ہیں۔ شیخ علی بن حیتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن حضور غوث پاک کے سامنے وعظ سن رہا تھا، حضور غوث پاک کا بیان سن رہا تھا، اور حضور غوث پاک کی مجلس میں ایک ایک وقت میں 70 ہزار بندہ جو ہے وہ موجود ہوتا تھا۔ 70 ہزار بندہ حضور غوث پاک کی مجلس میں بیٹھا ہوتا، اور یہ حضور غوث پاک کی کرامت ہے کہ جس طرح پہلے بندے تک آپ کی آواز جا رہی ہوتی اسی طرح آخری بندے تک آپ کی آواز جا رہی ہوتی۔ اور ساؤنڈ سپیکر اس وقت نہیں ہوتا تھا، بغیر ساؤنڈ کے 70 ہزار بندہ آپ کی آواز سن رہا ہوتا اور آپ ان کو دیکھ بھی نہیں ہوتے۔ اور حضور غوث پاک جب وعظ کرتے تو 70 ہزار بندہ ہوتا، اور پہلی صفوں میں جو ہے نا کوئی عام بندہ بیٹھ ہی نہیں سکتا تھا، اللہ کے قرب والے ولی بیٹھا کرتے تھے۔ محدث ابن جوزی کی میں بات سناؤں اس سے پہلے، اگر آپ کی توجہ ہے تو سبحان اللہ کہیے۔ دو باتیں تھیں، ایک محدث ابن جوزی، ایک شیخ علی بن حیتی۔ ہو گئے جی، آپ نے ختم کر دیا جی۔ ہاں، محدث ابن جوزی کہتے ہیں کہ میں پہلے یہ جو ہے نا علم لدنی جو ہوتا ہے نا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مل جاتا ہے، خاص عطا ہوتی ہے، پڑھنے کے بغیر ہی مل جاتا ہے، جس طرح حضرت سلطان باؤ کو ملا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یعنی اس کو علم لدنی کہتے ہیں۔ تو کہتے میں نہیں مانتا تھا۔ ایک دن کسی نے کہا کہ حضور غوث پاک نے نا آج قرآن کی تفسیر بیان کرنی ہے، تو آپ نے کہا چلو میں بھی دیکھتا ہوں کیا تفسیر کریں گے، یہ اللہ والوں کو کیا تفسیر آتی ہے۔ تو کہتے میں یہ سوچ کر حضور غوث پاک کی مجلس میں آ کر سامنے بیٹھ گیا، حضور غوث پاک نے ایک آیت پڑھی اور اس کی ایک تفسیر کی، تو اس نے کہا جی مجھے بھی آتی ہے۔ دوسری تفسیر کی تو آپ نے اس کی طرف دیکھا، اس نے کہا مجھے 11 تفسیریں کی، اس نے کہا یہ مجھے آتی ہے۔ آپ نے اس کی 12ویں تفسیر کی تو کہنے لگا یہ مجھے نہیں آتی۔ اسی آیت کی 13ویں تفسیر کی، 14ویں، 15ویں، 16ویں، حتیٰ کہ ایک آیت کی 40 تفسیریں حضور غوث اعظم نے جب اس کے سامنے پیش کی تو گریبان پھاڑ کر آپ کے قدموں میں گرا اور کہنے لگا حضور آج پتہ چلا ہے کہ اللہ نے اپنے ولیوں کو علم کون سا عطا فرمایا۔ ہاں جی، میں یہ علم پڑھنے سے نہیں ملتا، یہ علم ہے پڑھنے سے نہیں ملتا، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے، جس کو علم لدنی کہا جاتا ہے، اور میں یہ اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے۔ حضرت شیخ علی بن حیتی رحمۃ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں مجلس میں بیٹھا تھا کہ میری آنکھ لگ گئی بیٹھے بیٹھے اور حضور کا دیدار ہو گیا۔ ہاں جی، اب آپ فرماتے ہیں کہ میری آنکھ لگی تو حضور غوث پاک نے مجلس چھوڑی، کھڑے ہو کر اس کے سامنے حضرت شیخ علی بن حیتی کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے حضرت شیخ علی بن حیتی کو ہاتھ لگایا اور میں کیا کر رہا، تو سو رہا ہے، دیکھ نہیں رہا؟ حضور غوث پاک جو ہے وہ تیرے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے ہیں۔ آنکھ کھولی، حضور غوث پاک کو سامنے دیکھا، آج کی حضور میری آنکھ لگ گئی تھی، تو حضور غوث پاک نے فرمایا بتا جب تیری آنکھ لگی تو کیا دیکھ رہا تھا، بتا کیا دیکھ رہا تھا؟ اس نے کہا حضور آنکھ لگی تو حضور کا دیدار ہو گیا ہے۔
ہاں جی آنکھ لگی ہے حضور کا دیدار ہو گیا ہے. اور پھر حضور غوث پاک نے فرمایا بتا دیدار ہوا ہے تو حضور نے کیا فرمایا ہے. اچھا پھر یہاں شیخ علی بن حیاتی کے رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لوگوں سے لوگوں یہ بات یاد رکھنا میں خواب میں حضور کی زیارت کر رہا تھا اور حضور غوث پاک جاگتے ہوئے حضور کی زیارت کر رہے تھے. مجھے خواب میں ہو رہی تھی زیارت اور حضور غوث پاک جاگتے ہوئے دیکھ رہے تھے. اور حضور غوث پاک نے فرمایا بتاؤ حضور علیہ السلام نے اللہ کے محبوب نے کیا فرمایا. تو حضرت شیخ علی بن حیاتی کہتے ہیں لوگوں اللہ کی عزت کی قسم سرکار نے فرمایا اے علی بن حیاتی عبد القادر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا. یہی دامن تھامے رکھنا دنیا بھی سنور جائے گی آخرت بھی سنور جائے گی. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث پاک. اللہ تعالی ہمیں حضور غوث پاک کا فیض عطا فرمائے اور سید محمد منور حسین دامت ذلہ کے فیض سے اللہ تعالی ہمیں حضور غوث پاک کا فیض عطا فرمائے.